میوزک کے بارے میں بات کریں گے. میوزک کا جب بھی ذکر آتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری کنفیوژن ہے. کیا میوزک اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حلال ہے کہ حرام ہے؟ میوزک کے بارے میں اتنی ساری کنفیوژن آج کریٹ کر دی گئی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یار یہ واقعی وہ عمل ہے کہ واقعی یہ حلال ہے یا حرام. اور اتنی ساری کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ سوال کس طرح کے اٹھتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو میوزک ہوتا تھا. تو اتنی ساری کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ لوگ اسپیشلی آج کل کے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ واقعی کہیں پہ لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، یا صرف باتیں بنائی گئی ہیں کہ اسلام میں میوزک حرام ہے یا حلال. تو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سچویشن پہلے رکھ دیتا ہوں جو کہ قرآن میں موجود ہے. ایک سینیریو ہے، اس سے بات سمجھ آ جائے گی. قرآن میں جہاں پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہیں، لیکن صرف ایک آیت کا ذکر کروں گا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6. اور اس آیت پہ جانے سے پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس وقت کیا ہو رہا تھا اور کس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل کیے آیت کی صورت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، قرآن سناتے تھے، اور بہت سارے لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے. جو کفار تھے اس وقت کے، انہوں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے بہت ساری آپشنز کی، بہت ساری ٹیکٹکس یوز کی کہ کسی طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکا جائے. انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں بھی دی، صحابہ کو اذیتیں دی، کچھ صحابہ شروع میں شہید بھی کیے، لیکن اس کے باوجود دین کی دعوت پھیلی چلے جا رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی جاتے تھے دین کی دعوت لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی طرف بلاتے، قرآن سناتے. اب قرآن جب سناتے تھے تو قرآن کی اپنی ایک تاثیر تھی، اور سنانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اتنے زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے کہ کفار جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس دعوت کو کس طرح روکا جائے. تو انہیں کفار میں سے ایک شخص ہے نضر بن حارث. اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا. اس نے کہا دیکھو، جس طرح سے تم لوگ ان کو روکنا چاہ رہے ہو نا، اسلام کی دعوت اس طرح نہیں رکے گی. یہ اتنے طاقتور کلام ہے قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت دے رہے ہیں تو مسلمان ہوتے جائیں گے لوگ، اور تم لوگ ان کو روک نہیں سکتے. تو اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا. وہ اسفندیار اور رستم کے قصے لے کر آیا، کیونکہ اس کا کیا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے ہیں تو اس میں بھی تو پچھلی قوموں کے قصے ہیں. قوم عاد کا ذکر آتا ہے، قوم سمود کا ذکر آتا ہے، تو لوگ شاید پچھلی قوموں کے قصے سن کے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں وہ قصے لے کے آیا اسفندیار اور رستم کے، اور ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ کچھ لونڈیاں خریدیں. اس نے کچھ لونڈیاں خریدی کہ جو بھی دین کی طرف جانے لگتا تھا، جو بھی اسلام کی طرف جانے لگتا تھا، ان لونڈیوں کو کیا کرتا تھا کہ اس شخص کے اوپر مسلط کر دیتا تھا، اور ان لونڈیوں سے کہتا تھا کہ اس کو تم اپنی طرف مائل کرو اور ایسے شخص کو گانے سناؤ تاکہ یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں اور یہ اسلام کی طرف نہ جا سکیں. تو یہ سینیریو تھا. یہ سب چیزیں اس نے کی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا سکے، اسلام کی دعوت سے دور کیا جا سکے. جب یہ سچویشن ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اب یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو کلام یا دل فریب کلام خریدتے ہیں، یا لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لغو کلام خریدتا ہے، بیہودہ کلام خریدتا ہے، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکا سکے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس راستے کا مذاق بھی اڑا سکے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اب وہ کر کیا رہا تھا؟ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو کس چیز پہ نازل ہوئی؟ وہ لوگوں کو کیا کام کر رہا تھا؟ نضر بن حارث لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا تھا، اور اس نے طریقہ کیا اپنایا؟ موسیقی. ان لونڈیوں کو مسلط کرتا تھا کہ ان کو موسیقی سنا تاکہ لوگ اللہ کے دین سے دور ہو کے، اور لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں اور اسلام میں داخل نہ ہو سکیں. اب اس میں اس آیت کے اندر جو اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی لفظ گانے کا لفظ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. اب آیت میں کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. یہ جو لفظ ہے لَهْوَ الْحَدِيث، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری بہت ساری کنفیوژن ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اب اس لفظ پہ آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بات سمجھ آ جائے گی. آپ سوچیں کہ آپ کے پاس BMW گاڑی ہے، لیٹسٹ 7 سیریز BMW، اور اس کے اندر سافٹ ویئر بھی ہے اور میکینیکل پارٹ بھی ہے. اب BMW جب ہے، مینوفیکچرر کیا کرتا ہے کہ ہر گاڑی کے ساتھ ایک آپریشنل مینول دیتا ہے
کہ اگر اس گاڑی میں آپ نے کچھ چیزیں ریپلیس کرنی ہے، مینٹین کرنی ہے، یا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو آپ اس مینٹیننس مینول کو، آپریشنل مینول کو پڑھ لیجئے اور فلاں فلاں پیج پہ فلاں فلاں جگہ پہ اس مسئلے کا حل لکھا ہوا ہے. اب آپ کی گاڑی میں پرابلم آ گیا، سافٹ ویئر ہے اور وہ ہینگ ہو گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپریشن مینول کھولیں گے اور آپ آپریشنل مینول میں سافٹ ویئر کا جو ٹائٹل ہے اور سافٹ ویئر کا جہاں پر سافٹ ویئر کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، آپ اس میں جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر نیچے ایک لائن لکھی ہے اور اس ایک لائن کے اندر ایک لفظ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اندازے سے اپنے مطلب نکالیں گے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں بھائی لفظ کے تو مطلب نہیں پتہ لگ رہا، پوری لائن پڑھو. پوری لائن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا لکھا ہے اور اس سے بعد میں کیا لکھا ہے، ہم اس سے ایک اپنا مطلب نکال لیتے ہیں کہ اچھا اس لفظ کا یہ مطلب ہے. اب آپ کی گاڑی ہے، لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، اب آپ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اگر ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مینوفیکچرر کو کانٹیکٹ کریں گے. مینوفیکچرر کو کانٹیکٹ کریں گے، آپ ان کو کال کریں گے یا آپ ان کے آتھرائزڈ سروس سینٹر میں جائیں گے یا ان کا جو ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کے اس آپریشنل مینول میں یہاں پر اس پیج کے اوپر جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. آپ کبھی بھی اپنی اتنی ایکسپینسو گاڑی کا رسک نہیں لیں گے کہ کہیں میں غلط بٹن نہ دبا دوں، کہیں میں کچھ اور نہ کر دوں، یہ نہ ہو کہ جو مسئلہ ٹھیک ہونا اس سے زیادہ مزید خراب ہو جائے. کیونکہ مال لگا ہوا ہے، جہاں پر ہمارے مال کا معاملہ آتا ہے ہم بڑے احتیاط کرتے ہیں، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ نقصان نہ ہو جائے. لیکن چونکہ ہمارے ایمان کی ویلیو ہمارے دلوں میں ہے نہیں، تو جہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ ہم ایسی کیجولی گزر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں یار خیر ہے، کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے اپنے اس مینوفیکچرر سے پوچھیں گے کہ یار اس کا مطلب بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین، اور اس انسان کو صحیح چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپریشنل مینول دیا ہے، وہ ہے قرآن. اب قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے الفاظ ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں اگر سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے کس سے کانٹیکٹ کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کانٹیکٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. کس پہ نازل کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اس قرآن کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا کن لوگوں نے؟ صحابہ نے. براہ راست صحابہ نے سیکھا کہ اس قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں اور جو آیات ہیں ان کا کیا مطلب ہے. کیونکہ جب بھی آیات آتی تھی اور صحابہ کو کوئی آیت اگر سمجھ نہیں آتی تھی، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، یا رسول اللہ یہ آیت اس کا کیا مطلب ہے، یا رسول اللہ اس آیت میں جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو اب جو لفظ ہے لہو الحدیث، اس کی جو سب سے زیادہ سمجھ وہ کس کو ہوگی؟ آج ہمیں سمجھ آئے گی یا کہ 1400 سال پہلے جو صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن سیکھا ان کو سمجھ آئی ہوگی؟ obviously ان کو سمجھ آئی ہوگی. تو ہم اس لفظ کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں گے ان لوگوں نے اس لفظ کو کیسے سمجھا اور اس کا مطلب کیا بتایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قسم اٹھائی واللہ اس سے مراد گانا ہے. لہو الحدیث اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا واللہ اس سے مراد گانا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد گانا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے مراد گانا بجانا ہے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد گانا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ڈائریکٹ سیکھا تھا وہ تو کہہ رہے لہو الحدیث کا مطلب گانا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں بھائی کدھر لکھا ہے قرآن میں. تو ہمیں اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کو کریکٹ کرنا پڑے گا. قرآن کے الفاظ کو ہم اپنی مرضی سے خود ایکسپلین نہیں کر سکتے. صحابہ نے جو اس کی تفسیر کی ہمارے لیے اس کا وہی مطلب ہے. آج 1400 سال کے بعد ہم اپنی مرضی کے مطلب نکالنا شروع کر دیں. اپنی گاڑی کی کسی بھی چیز کے اوپر ہم اپنی مرضی کا مطلب نہیں لگاتے. میڈیکل کی کوئی بھی چیز آ جائے، میڈیکل بک کے اندر جو بھی چیز لکھی ہوگی، جو بھی ٹریٹمنٹ لکھی ہوگی، اس کو ہم ایگزیکٹلی یوں ہی فالو کریں گے، کیونکہ غلط نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ جان نہ چلی جائے. کسی بھی چیز کی کوئی بھی پرسکرپشن ڈاکٹر نے دی ہوتی ہے، ڈاکٹر جو بھی چیز لکھ کے دیتا ہے ہم اس کو ایگزیکٹلی ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے ہی لیتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے. کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں گولی آگے پیچھے کر دی اپنی مرضی سے تو یہ نہ ہو کہ کہیں اس کا ریئیکشن نہ ہو جائے. ہمارا ایمان کیا اتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان کیا اتنا سستا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم مطلب نکال کے اور قرآن کو ایکسپلین کرتے رہیں، پتہ نہیں کہ کیا مطلب ہم نکالیں اور ہم اپنے ایمان سے فارغ ہو جائیں. So we have to be careful about it. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لہو الحدیث کا جو لفظ بیان کیا اس سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
بہت ساری احادیث موجود ہے لیکن صرف ایک حدیث بیان کروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا کچھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت سے پہلے زنا کو، شراب کو، ریشم کو اور گانے کو حلال کر دیں گے، حلال قرار دے دیں گے. اب حلال کس چیز کو قرار دیا جاتا ہے؟ جو چیز حرام ہے اس کو حلال قرار دیں گے نا. جو پہلے ہی حلال ہے اس کو کوئی حلال تو نہیں کہے گا. تو یہ چیزیں پہلے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں حرام کہہ دی تھیں وہ آج بھی حرام ہیں اور وہ قیامت تک حرام ہی رہیں گی. اس میں سے ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو حلال نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹیمپ کر دیا، سیل کر دیا. اس میں کوئی بھی چیز ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر نہ ایڈ کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم نکال سکتے ہیں. تو آپ سے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ گانے کو حلال قرار دے دیں گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی باتیں ہو رہی ہیں نا. حلال میوزک، حرام میوزک. ایسے لوگ بھی کہ یہ والا حلال ہے، یہ والا حرام ہے، یہ چیز کر لو یہ ٹھیک ہے، یہ چیز کرو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے جب دین کو سمجھنا ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے سراؤنڈنگ میں جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بات سنی کسی نے بھی کہہ دی، وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے تک پہنچا دیا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اب اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پریشان ہونا سوچنا چاہیے کہ جب میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں کہ اگر جب جہاں پر بھی موسیقی کی محفل ہوتی ہے، کوئی میوزیکل کانسرٹ ہو رہا ہوتا ہے، میوزیکل کانسرٹ میں جب لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک؟ اس وقت وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، شیطان کے قریب ہوتے ہیں؟ وہ ڈانس پارٹیز جب چل رہی ہوتی ہیں اور لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں یا شیطان کے قریب ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی اتباع ہے یا شیطان کی اتباع ہے؟ یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے یا جہنم کی طرف جانے والا ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. کیا وہ اس وقت لوگوں کے ایمان تازہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایمان بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایمان کم ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو ہمیں عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے وہ چیز کبھی بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب نہیں کر سکتی. اور شیطان کے بارے میں ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. شیطان کون ہے؟ شیطان ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے اور کمٹمنٹ دی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. باقی انسانوں میں سے ہمیں اپنے بارے میں کوئی نہیں پتا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لیکن ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اس کے پاس 100% گارنٹی ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے. اور قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نکل جاؤ. اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے؟ فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. نکل جاؤ اور جو کوئی بھی تیری اتباع کرے گا، جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، تیرے سمیت ان سارے لوگوں کا پورا جزا جو ہے وہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو شخص بھی شیطان کے پیچھے چلے گا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بے شک وہ تمہارا کھلا کا کھلا دشمن ہے. اور شیطان کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ شیطان کبھی بھی کوئی بھی عمل جب پریزنٹ کرتا ہے وہ ایسے نہیں پریزنٹ کرتا کہ وہ اٹریکٹیو نہیں ہو. زین لہم الشیطان اعمالہم. وہ ہمیشہ اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس کو ایک اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان اس کو ریزسٹ نہ کر سکے، انسان اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے. تو جب بھی میوزک کی بات آتی ہے تو آبویسلی اس میں اٹریکشن ہے. میوزیکل کانسرٹ کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے تبھی تو لوگ جاتے ہیں. اگر اس میں کوئی مزہ نہیں ہو، کوئی اٹریکشن نہیں ہو تو تب تو لوگ نہیں جائیں. لیکن اٹریکشن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ سے دور ہیں. جو کان اللہ کا قرآن سننے کے عادی ہوں گے اس کو میوزک میں کبھی اٹریکشن نہیں ملے گی. جو دل اللہ کا قرآن سننے کا عادی ہوگا اس کو میوزک میں کبھی اٹریکشن نہیں ملے گی. جو دل اللہ کو یاد کرنے کا عادی ہوگا اس کو میوزک میں کبھی اٹریکشن نہیں ملے گی. جو دل اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو کبھی بھی میوزک میں اٹریکشن نہیں ملے گی. جس دل میں آخرت کی فکر ہوگی اس کو کبھی بھی میوزک میں اٹریکشن نہیں ملے گی. جس دل میں اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں نے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس دل میں کبھی بھی میوزک کی اٹریکشن نہیں ہوگی. کیونکہ جو کام بھی اللہ کی اتباع سے دور کرنے والا ہے، جو کام بھی اللہ سے دور کرنے والا ہے، ایمان والا اپنے آپ کو اس سے ہمیشہ دور رکھتا ہے. اور میوزک از ون آف دوز. بہت ساری اور چیزیں اور میوزک بہت زیادہ، اور آج کے دور میں خاص طور پہ اس چیز کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے اور اتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دل
نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کانوں میں آواز میوزک کی پڑ رہی ہوتی ہے. ریسٹورینٹس میں چلے جائیں میوزک چل رہا ہوگا, مالز میں چلے جائیں میوزک چل رہا ہوگا, دکان میں چلے جائیں میوزک چل رہا ہوگا, چلتے ہوئے گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہوگا. اتنا زیادہ اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے کہ آج ہمارے دل اور ہمارے کان اس سے محفوظ نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانا ہے. اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوا, اس سے زیادہ ظلم کیا ہوا, اس سے بڑا ظلم کیا کیا گیا کہ اسی چیز کو کہا گیا کہ بھئی یہ تو روح کی غذا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چیز ہمارے روح کی وبا تھی اس کو روح کی غذا کہہ دیا گیا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے, شوگر کا مریض ہے, اور اس کا شوگر کا لیول بہت زیادہ ہائی ہے. تو اب آپ کے پاس آئے گا میرا شوگر کا لیول ہائی ہے, تو آپ اس کو کیا کریں, آپ چاکلیٹ نکالیں گے اور اس کو یہ چاکلیٹ کھاؤ, آپ کہیں یہ لو یہ رسگلہ کھاؤ, یہ گلاب جامن کھاؤ. اور پہلے ہی اس کا شوگر لیول ہائی ہے, آپ اس کو فیور کر رہے ہیں. مطلب یہ تو ریسیپی آف ڈسٹرکشن ہے, یہ آپ اس کو مارنے کی پوری پلاننگ ہے کہ جس کا پہلے شوگر لیول ہائی ہے اس کو آپ میٹھا کھلا کے وہ بندہ ویسے ہی مر جائے گا. اس نے بعد میں مرنا تھا تو وہ پہلے ہی مر جائے گا. تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. جو چیز ہماری روح کی وبا تھی, جو چیز ہماری روح کے لیے نقصان دہ تھی, جو چیز ہمیں اللہ کی یاد سے دور کرنے والی تھی, جو چیز ہماری روحوں کو پہلے ہی مردہ کر چکی تھی, اسی چیز کو روح کی غذا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. موسیقی سننے سے دلوں میں کبھی بھی اللہ کی یاد نہیں آتی. روح کی غذا اگر ہے تو اللہ نے قرآن کو بنایا ہے, اللہ نے اپنی یاد کو بنایا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. موسیقی سے دلوں کا اطمینان نہیں ہوتا. اگر موسیقی سے آنا ہوتا تو بڑے بڑے میوزیشنز جن کو پوری دنیا فالو کرتی تھی, نروانا ہو گیا, جو نروانا کا جو لیڈ ووکلسٹ ہے کرٹ کوبین, 29 سال کی زندگی میں اس نے خودکشی کر لی. اگر اس کو واقعی سکون ملتا میوزک سے تو وہ تو خود بھی زندہ رہتا اور سب کو جا کے کہتے دیکھو میری زندگی میں بڑا اطمینان ہے, میری زندگی میں بڑا سکون ہے, تم لوگ بھی میوزک کی طرف آؤ. اس نے خودکشی کر لی. تو میوزک ہمارے روح کی غذا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے روح کی غذا کیا بنائی ہے, قرآن کو بنایا ہے. اللہ نے ہمارے روح کی غذا اپنی یاد کو بنایا ہے, آخرت کی یاد کو بنایا ہے, موت کی یاد کو بنایا ہے. جب ہم یہ سب کریں گے تو تب ہمارے روح کو سکون آئے گا. کبھی بھی میوزک سے کسی انسان کی روح کو سکون نہیں آ سکتا. تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سی سائڈ لینی ہے. کیونکہ ایک طرف اللہ کی اتباع ہے, وہ اللہ کی ٹیم ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے 14 سال پہلے بھی یہی سچویشن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے, قرآن کی طرف بلا رہے تھے, کامیابی کی طرف بلا رہے تھے. دوسری طرف کفار کیا کر رہے تھے, لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے تھے, کامیابی سے دور کر رہے تھے اور جہنم کی دعوت دے رہے تھے. ایک طرف اسلام کی دعوت تھی اور ایک طرف باطل دعوت تھی. ایک طرف نیک لوگ تھے, ایک طرف شر تھا, ایک طرف حق تھا, ایک طرف باطل تھا. آج بھی یہی چیز ہے, آج بھی یہی چیز ہے. ہمیں اپنی ٹیم پک کرنی کہ ہم کس چیز کے اندر ہیں. کہ جو شخص میوزک سنتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے, جو شخص میوزک بناتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے, جو شخص میوزک کو کمپوز کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, جو شخص میوزک کو پروموٹ کرتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, جو شخص میوزک کو دوسروں تک پہنچاتا ہے, چاہے آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچائیں, چاہے آپ فیس بک کے ذریعے سے پہنچائیں, چاہے آپ یوٹیوب کے لنک سے پہنچائیں, چاہے آپ CDs کے ذریعے سے پہنچائیں, یہ ساری چیز جو ہے اس میوزک کو پروموٹ کرنے کی چیزیں ہیں. اور یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہیں اور یہ تمام چیزیں شیطان کی اتباع میں آتی ہیں. ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی اتباع کرنی ہے یا ہم نے شیطان کی اتباع کرنی ہے, کیونکہ نیوٹرل گراؤنڈز نہیں ہیں. وی ہیو ٹو بی آن ون سائڈ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو خود بھی دین کو سمجھتے ہوں اور دین پہ قائم رہیں, اور ہمیں اپنے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے, ہم اس چیز سے محفوظ ہوں. پھر ہم اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر والے بھی اس سے محفوظ ہوں. پھر ہمیں اپنے دوست یار احباب خاندان والے ان کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس بیماری سے اور اس گناہ سے دور رکھے. اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں تمام مسلمانوں کی بالخصوص فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس چیز سے محفوظ رکھے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو واقعی اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ میوزک حلال ہے کہ حرام, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو بتانے والے کوئی لوگ ہیں, ان کو بتانے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرق پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, جو شخص بھی یہ کام کرے گا اولئک لہم عذاب مہین, اولئک لہم عذاب مہین, ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین سخت ذلت والا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.